الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ محترم بھائیوں، صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنا، اس کی قرآن و سنت میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، بلکہ اللہ نے صلہ رحمی کو بجا لانے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے انسان قیامت کے دن جب اپنے خالق کے سامنے، اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی ہے، یہ بہترین اعمال میں سے ہے۔ جب اپنے رب کے سامنے وہ پیش ہوگا اور اس کے اعمال پیش ہوں گے، چنانچہ صلہ رحمی ایمان کے واجبات میں سے ہے اور اس کی ضروریات میں سے ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کی اہمیت کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ تر عبادات کی تفصیل سے پہلے اسی صلہ رحمی کا ذکر کیا ہے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نجاشی کے دربار میں پیش ہوئے اور وہاں پر اسلام اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نجاشی نے جعفر طیار سے چند باتیں جو پوچھیں تو ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ تمہارے نبی کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں، کس چیز کے طرف بلاتے ہیں؟ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امرنا بصدق الحدیث، بہت ساری باتیں بتائیں جس میں سے یہ بات بھی بتائی کہ امرنا بصدق الحدیث واداء الامانہ وصلۃ الرحم، ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، امانت ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ صلہ رحمی کی اہمیت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے جس چیز کی وصیت کی وہ صلہ رحمی ہے۔ اس بارے میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے اور کہا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تو میں بھی لوگوں میں آ گیا تاکہ دیکھوں۔ جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو جان لیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے۔ اسی وقت پہلی چیز جو میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنی وہ یہ تھی کہ اے لوگو افش السلام، سلام کو عام کرو، سلام پھیلاؤ آپس میں، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھلاؤ، اور صلوا الارحام، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ جب ایسا کرو گے تم تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگے۔ تو صلہ رحمی جن چیزوں کی وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کے بعد کی ان میں ایک صلہ رحمی بھی ہے، رشتہ داریوں کو جوڑنا بھی ہے۔ صلہ رحمی کے لیے عظیم اجر اور ثواب ہے، اور اس دنیا میں جلد ملنے والے انعامات ہیں جو اللہ آخرت میں ان کے لیے ذخیرہ کرتا ہے۔
جو شخص اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے گا اللہ اسے اپنے رحمت، مغفرت اور جود و کرم سے جوڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ رحم، صلہ رحمی عرش سے لٹکی ہوئی ہے، جو کہتی ہے جو مجھ سے جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ اسے کاٹے گا۔ اور فرمایا کہ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو شخص چاہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے، کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت دی جائے تو اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ صلہ رحمی کا فی الفور فائدہ دنیا میں ہوتا ہے اور آخرت میں تو ہوگا ہی، اور صلہ رحمی کا جو فائدہ دنیا میں ہے وہ رزق کی وسعت ہے، عمر کی لمبائی ہے، اور عمر اور رزق میں برکت ہے۔ یہ عمر اور رزق میں، زندگی اور رزق میں برکت کے اسباب میں سے ہے صلہ رحمی۔ اسی طرح صلہ رحمی پریشانیوں، مصیبتوں اور خدشات سے حفاظت اور بچاؤ کا سبب بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں آپ کے پاس جبریل علیہ السلام نازل ہوئے تو آپ خوفزدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور ایسی حالت میں گھر آئے اور اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، یعنی مجھے کوئی نقصان پہنچنے کا ڈر ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریب کو کمانے کا موقع دیتے ہیں، مہمان کی ضیافت کرتے ہیں اور حق کی مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں پر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تبارک و تعالی اس بات کو دلیل بنایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو رسوا نہیں کرتا جس کے اندر یہ اخلاقی کریمہ ہو، جن میں سے ایک اہم صلہ رحمی کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہترین صفت تھی کہ آپ جہاں اپنے اخلاق کا بہترین نمونہ پیش کرتے تھے وہیں آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے تھے اور صلہ رحمی کرتے تھے۔ یہ بہترین دلائل ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت ہیں کہ صلہ رحمی دنیا اور آخرت کی بھلائی، دنیا اور آخرت کی سعادت اور زندگی اور موت کے بعد اچھا ذکر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ صلہ رحمی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے۔ صلہ رحمی سے مراد وہ لوگ ہیں، رحم سے مراد جن کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے، رشتہ داروں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ولادت کی وجہ سے قرابت ہو، وہ رحم میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ہیں۔ اور وہ کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ماں باپ ہیں، پھر قریب ترین لوگ ہیں جیسے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بھائی ہیں، حقیقی بھائی ہیں یا سوتیلے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، یہ سب چچا ہیں، پھوپھیاں ہیں، پھر ماموں اور خالائیں ہیں، اور اسی طرح سارے رشتہ دار ہیں جو رحم ہے، اور اس میں جو جتنا قریبی ہے وہ صلہ رحمی کا اتنا ہی زیادہ مستحق ہے۔ اور صلہ رحمی کی اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کو جوڑا جائے، ان رشتوں کو جوڑا جائے جن رشتوں کو کاٹا جاتا ہے۔ کوئی رشتہ دار اگر رشتہ داری کاٹ رہا ہے تو اس کو جوڑا جائے، یہ اعلیٰ ترین مثال ہے۔ جو ہمارے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، کیونکہ یہ اس حالت میں یہ صلہ رحمی ثابت کرتی ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، کسی بدلے کے لیے، کسی مقابلے بالمثل کے لیے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واصل وہ نہیں جو بدلہ دے، لیس الواصل بالمکافئ، جو بدلے میں رشتہ داری جوڑے وہ واصل نہیں ہے اصل میں، ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا، جو اصل واصل اور اصل رشتہ داری جوڑنے والا وہ ہے کہ جب رحم کاٹی جائے، جب رشتہ داری توڑی جائے تو وہ اس کو جوڑے۔
تو رشتہ داروں کی قطع تعلقی کا مقابلہ قطع تعلقی سے نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا مقابلہ جوڑنے اور احسان سے کیا جائے گا۔ اللہ کے پاس جو ہے اس کی طلب میں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے بھائیوں اور عزیزوں کو چھوڑتے ہیں، وہ حالانکہ والدین کے بعد سب سے قریب ہیں وہ، جیسے اور انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ان سے صلہ رحمی میں عظیم اجر ہے اور مسلسل بھلائی ہے جو پہلے واصل کو ملتی ہے۔ جو رشتہ داری جوڑنے والا جو پہلا ہوتا ہے اس کو یہ اجر ملتا ہے۔ اور ان کی قطع تعلقی جیسے بھائیوں سے لا تعلقی، ان سے رشتہ توڑنا، یہ والدین سے بھی رشتہ توڑنا ہے، کیونکہ والدین اپنے بیٹوں کی ایک دوسرے سے قطع تعلقی سے کبھی راضی نہیں ہوتے۔ اس پر غور کرنا چاہیے کہ لوگ بھائیوں سے رشتہ توڑ لیتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ یہ رشتہ نہ یہ صرف کہ بھائیوں سے رشتہ توڑنا ہے بلکہ ماں باپ سے بھی رشتہ توڑنا ہے، کیونکہ ماں باپ کبھی راضی نہیں ہوں گے کہ یہ رشتہ توڑا جائے۔ تو جو شخص اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا ہو یا اس کی صلہ رحمی میں واضح کوتاہی کرنے والا ہو تو اسے جلد سے جلد توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ جس چیز کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اسے جوڑنا واجب ہے ہمارے لیے، اور اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے ہم کیسے توڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے رشتہ داروں سے کاٹنے والوں کو رشتہ داروں سے کاٹنے والوں کو، رشتے کو کاٹنے والے کو شدید وعید کی دھمکی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ تو کیا تم سے یہ توقع کی جائے کہ اگر تم کو اختیار دیا جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے اور اپنے رشتے ناطے توڑو گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، تو ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ اور فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑتے ہیں اور کاٹتے ہیں تو اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، اس چیز کو کاٹتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں رشتہ داروں کو سے کٹنے کو یا رشتہ داریوں کو کاٹنے والوں کو لعنت اور اپنی رحمت سے دور کرنے کی دھمکی دی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شدید وعید کی تاکید کی ہے اور فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داریاں کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو رشتہ داریاں جوڑنے کا جو ثواب ہے اس سے خود کو محروم نہ کریں، اور جو شخص احسان کرنے والا ہے تو وہ ثابت قدم رہے اور احسان، صلہ اور معروف میں اضافہ کرے، اور جو شخص برائی کرنے والا ہے تو وہ اپنے دل میں اپنے اقارب اور رشتہ داریوں کے لیے جو کینہ، بغض، حسد اور دشمنی ہے اسے صاف کرے، اسے محبت، دوستی اور ان کے لیے خیر کی تمنا کرے، اور ان کی صلہ رحمی یا معذرت کا انتظار نہ کرے بلکہ خود خیر کی طرف سبقت کرنے والا بن جائے اور آگے بڑھنے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اپنے رشتہ داروں کی صلہ رحمی کو آسان کر دے۔ اللہ کی ذات کریم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کے لیے ہمارے اندر وہ صفت پیدا کر دے اور ہمیں اس کی قطع تعلقی اور اس قطع تعلقی کی برائی اور گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔